دنیا نیا سال سیلیبریشن سے سٹارٹ کرتی ہے اور ہمارا نیا سال محرم الحرام سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم نے اس مہینے کو نیاز اور شربت بانٹنے تک ہی محدود کر دیا ہے۔ اس مہینے کا احترام بہت ضروری ہے۔ کربلا جیسے بڑے دن کو سمجھنے کے لیے آپ کا شیعہ یا سنی ہونا ضروری نہیں ہے۔ اس عظیم دن کو سمجھنے کے لیے آپ کا انسان ہونا ہی ضروری ہے۔ محرم کی 2 تاریخ یہ وہ دن ہے جب امام حسین کربلا کی زمین پر قدم رکھتے ہیں۔ وہاں پہنچ کر امام حسین یہ پوچھتے ہیں کہ یہ کون سی جگہ ہے۔ وہاں سے صرف اور صرف ایک ہی آواز آتی ہے کہ یہ کربلا ہے۔ تو امام حسین فوراً پڑھ لیتے ہیں اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ وہاں پر خیمے ڈالنے سے پہلے انہوں نے وہ جگہ خریدی دریائے فرات کے کنارے۔ جب فرعون کو یہ خبر ملتی ہے کہ امام حسین کا لشکر وہاں پر پہنچ چکا ہے تو وہ ابن زیاد کو خط لکھتا ہے۔ ابن زیاد کو کیا خط میں لکھتا ہے؟ تو ابن زیاد اپنا ایک لشکر وہاں پر بھیجتے ہیں۔ وہ لشکر امام حسین کی طرف جا رہا ہے اور وہ لشکر اپنے ساتھ یزید کا یہ پیغام لے کر آتا ہے کہ امام حسین یزید کی بیعت کر لیں، اور اگر امام حسین نے ایسا نہ کیا تو ان کے اوپر پانی بند کر دیا جائے گا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ان کو وہاں پر شہید کر دیا جائے اور ان کے پورے خاندان کا سر قلم کر دیا جائے۔ جس پر امام حسین نے کہا کہ میں یہاں جنگ کے لیے نہیں آیا بلکہ یہاں کے لوگوں کی رہنمائی کے لیے آیا ہوں، اور جہاں تک بیعت کی بات ہے تو میں یزید جیسے حکمران کی بیعت کبھی بھی نہیں کروں گا۔ یزید اس ٹائم پر یہ بھول چکا تھا کہ یہ ہمارے نبی کے نواسے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یزید یہ جانتا تھا کہ ان کی جان ان کے نانا کے دین سے زیادہ ضروری نہیں ہے۔ اس کے بعد امام حسین اور ان کے اہل خانہ تمام کے تمام وہاں پر اپنے خیمے گاڑتے ہیں۔ یہ خیمے اب دریا کے قریب ہی ہیں، اور یہاں سے شروع ہوتی ہے کربلا کی وہ کہانی جس نے ہمارے دلوں کو آج بھی اس طرح سے غم میں ڈبایا ہوا ہے جیسے یہ کل کا واقعہ ہو، اور یہ کہانی سن کر ہمارے دل اور روح آج بھی کانپ جاتے ہیں۔ اس نئے سال کی اور نئے چاند کی میں کیا مبارکباد دوں جس میں ہمارے نبی کا گھرانہ اجڑا ہو، اور بس ایک پل کی ہی تھی حکومت یزید کی۔ صدیاں حسین کی ہیں، زمانہ حسین کا ہے۔ تمام لوگ اپنے اپنے عقیدے سائڈ پر رکھیں اور میں یہاں صرف اور صرف انسانیت کی ہی بات کروں گی، اور ہمارے نبی کی آل کے غم پر سوال نہیں بنتا تھا۔ اور انسان کتنا ظالم ہے نا کہ وہ کسی دوسرے کی جان کتنی آسانی سے لے لیتا ہے۔ حسین آج تم نہیں رہے، نہ تمہارا گھر رہا ہے، مگر یقین کرو تمہارے بعد ظالموں کا ڈر نہیں رہا ہے۔ کل جو بھی حرف آپ نے رقم کیا وہ بے اثر نہیں رہا۔ صفِ جمی تو کربلا میں بات کھل کے آ گئی۔ کوئی بھی ہو، کسی طرف کا ہو، کسی نسل کا ہو، کسی طرز کا ہو، جو تم سے منحرف ہوا وہ معتبر نہیں رہا۔ اللہ آپ پر کبھی بھی اتنا بوجھ نہیں ڈالتا جو آپ اٹھا نہ سکیں۔ ایک شخص نے مولا علی سے کہا کہ علی مجھے بتائیں موت کیا ہے؟ مولا علی نے فرمایا کہ اگر میں تمہیں حقیقت بتا دوں کہ موت کیا ہے تو تم مجھ پر یقین نہیں کرو گے۔ اس شخص نے کہا آپ مجھے بتائیں، میں یقین کروں گا۔ جس پر مولا علی مسکرائے اور انہوں نے فرمایا تو سنو، موت زندگی ہے۔ یہ بات سن کر وہ شخص خاموش ہو گیا، مگر پھر اس نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انسان کی موت انسان کی زندگی کیسے ہو سکتی ہے؟ مولا علی نے فرمایا اچھا مجھے بتاؤ کہ جب تم پیدا ہوئے تھے تو تم کس حالت میں تھے؟ جس پر اس شخص نے کہا کہ میں تو کیا، جب بھی کوئی انسان پیدا ہوتا ہے تو وہ رو رہا ہوتا ہے۔ جس پر مولا علی نے فرمایا ہاں وہ رو رہا ہوتا ہے، کیونکہ جب وہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ وہی اس کی زندگی ہے، اور جب وہ اس دنیا میں آتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ اس کی موت ہونے لگی ہے، اور جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے تو لوگ روتے ہیں، انہیں لگتا ہے کہ شاید اس کی موت ہو گئی ہے، مگر حقیقت میں تو وہ اپنی اصل زندگی کی طرف ہی جا رہا ہوتا ہے۔